جب میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ان دنوں میں نے محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ پڑھا۔ واقعہ یہ تھا کہ محی الدین ابن عربی کے خاص مرید خاص جعفر بن یحییٰ جب اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ کی تلاش میں اسپین سے مکہ پہنچا تو وہاں اسے ایک سبز جبہ پوش ملا۔ اس نے جعفر بن یحییٰ کے کچھ کہنے سے پہلے اسے کہا، تم جس سب سے بڑے شیخ کی تلاش میں مشرق میں آئے ہو، زمانے کا وہ استاد مغرب میں موجود ہے۔ تمہاری تلاش میں ابھی ایک کمی ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، وہ وہیں ہے۔ حاتم طائی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، العربی کا بیٹا ہے، نام محی الدین ہے۔ جعفر نے جبہ پوش کی بات سن کر واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ طائی قبیلے سے محی الدین کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک درسگاہ میں پہنچا اور وہاں موجود ایک شخص سے پوچھا کہ محی الدین کون ہے؟ تو اس نے ایک طالب علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ محی الدین ہے۔ وہ طالب علم درسگاہ کے کمرے سے بڑی عجلت میں نکل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ جعفر نے اس نوجوان کو حیرت سے دیکھا اور روک کر پوچھا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا استاد کون ہے؟ تو محی الدین نے کہا، مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ جعفر نے اسے پوچھا، تم ہی طائی قبیلے کے العربی کے بیٹے محی الدین ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ جعفر بولا، تو پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ تقریباً 30 سال کے بعد جعفر اس حال میں داخل ہوا جہاں ابن عربی تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے جعفر کو حال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا، جعفر بن یحییٰ، اب جب میں تمہارے اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوں، شاید تمہیں میری ضرورت ہے۔ جعفر، 30 سال پہلے تمہیں میری ضرورت نہیں پڑی تھی، کیا اب بھی تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ جس سبز جبہ پوش نے 30 سال پہلے تمہاری تلاش میں کسی کمی کا تذکرہ کیا تھا، وہ کمی وقت اور جگہ کے تعین کی تھی، یعنی کہ حاصل کے لیے صحیح وقت اور صحیح جگہ کا تعین ضروری ہے۔ یہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں اس جستجو میں لگ گیا کہ وہ سبز خرقہ پوش کون تھا۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اس دن سے میں نے خضر علیہ السلام کی تلاش شروع کی۔ سب سے پہلے ان کے متعلق جانا کہ وہ کون ہیں، کیا واقعی زندہ ہیں یا یہ صرف کہانی ہے۔ مسلسل تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ واقعی زندہ ہیں اور کسی وقت بھی کہیں موجود ہو سکتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا، لقب خضر تھا، کنیت ابو العباس تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ جو آباء و اجداد، وہ جو لوگ ان کی کشتی میں سوار ہوئے تھے طوفان نوح کے وقت، اس میں سے جو لوگ بچے تھے، ان کا تعلق اس نسل سے تھا۔ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ جہاں قدم رکھتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ خضر کے جو لفظی مطلب ہیں وہ بھی سبز کے ہیں، اور جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا یا ہے، اس علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اپنی اس عقیدہ اور علم لدنی کی اس اصطلاحی بنیاد اہل عرفان نے، اہل تصوف نے
قرآن سے لی ہے۔ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سے ملاقات ہوتی ہے، جسے مفسرین خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ قرآن نے اس ملاقات کی تفاصیل کچھ یوں بیان کی ہیں: تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ علم لدنی کی اصطلاح اسی سے وجود میں آئی کہ اللہ کی طرف سے علم۔ بات آگے یوں چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ تم مجھے اس علم میں سے کچھ سکھا دے جو تجھے اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ تو اس شخص نے کہا تجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ صبر و سکون سے چل سکے، اور تو اس بات پر صبر بھی کیسے کر سکتا ہے جس پر تیرا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، اور میں تیری کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ اگر میرے پیچھے چلنے کا وعدہ کرتا ہے اور میری بات پر کسی سوال نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے جب تک میں اس کا خود تم سے ذکر نہ کروں تو میرے ساتھ چل پڑو۔ اس کے بعد 3 عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں، دونوں چل پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اس بندہ خاص نے اس کشتی کو پھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اسے پھاڑ دیا، اس پر لوگ جو سوار ہیں وہ ڈوب جائیں گے، یہ تم نے برا کام کیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکتے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی اور پھر خاموش رہنے کا وعدہ کیا، اور آگے سفر شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا۔ انہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کسی کی جان لے لی اور بغیر قتل کیا، بغیر گناہ شخص کو قتل کر دیا، تو نے بہت انوکھا کام کیا۔ تو اس بندہ خاص نے کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے فعل پر خاموش نہیں رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب نہیں میں بولوں گا، اب کسی بات پر سوال نہیں اٹھاؤں گا، تو مجھے اپنی رفاقت سے محروم نہ کر۔ پھر سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری واقعہ ہوتا ہے تاکہ وہ دونوں ایک بستی میں آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں، مگر ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا ہوتا ہے۔ تب انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی ہوتی ہے، تو خضر علیہ السلام نے نئی دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تو چاہتا تو اس دیوار کی تعمیر کی اجرت لے سکتا تھا۔ اس پر اس نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا اب اپنے وعدے کے مطابق تیرا میرا ساتھ ختم ہوا ہے، تو نے پھر جو ہے نا تم بول پڑے ہو، اب لیکن بچھڑنے سے پہلے، علیحدہ ہونے سے پہلے میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ان تینوں واقعات کے پیچھے کیا حکمت تھی، اور وہ ایک ایک کر کے بتاتا ہے کہ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، وہاں کا بادشاہ عنقریب تمام کشتیوں پر غاصبانہ قبضہ کرنے والا تھا، بس میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار بنا دوں تاکہ وہ بادشاہ سے بچ جائے، یعنی بادشاہ عیب دار اور ناقص حالت میں دیکھ کر اسے ناکارہ سمجھ کر نہیں لے گا، اور مساکین اس میں معمولی سی درستگی کے بعد اس سے کام چلاتے رہیں گے، دریا میں ماہی گیری وغیرہ کا کام کر سکیں گے۔ اور وہ جو لڑکا، اس کے والدین مسلمان تھے اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ سرکشی اور کفر پر انہیں بھی آمادہ کرے گا، بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب سے بہتر اور ایک پاکیزہ اور مہربانی کا جو تعلق ہے تو اس سے زیادہ اسے قریب رکھا جائے۔ تیسرے مرحلہ یعنی دیوار کی تعمیر کی وجہ یہ بیان کی کہ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو 2 یتیم لڑکوں کی یہ دیوار تھی جن کا پورے شہر میں کوئی پرسان حال نہ تھا،
ان کے والد نیک اور بڑا صلاحیت تھے. اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون کر رکھا تھا جس کا انہیں علم تھا. تیرے رب نے چاہا دیوار درست کر دی جائے تاکہ وہ بالغ اور باصلاحیت ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں. یہ کام تمہارے رب کی رحمت سے کیا گیا، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا. یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اس طرح کے تمام امور کی سر انجام دہی کی باقاعدہ کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. اسرائیلیات اس بندہ خاص کو حضرت یونس علیہ السلام کہتی ہے، لیکن یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال بعد پیدا ہوئے تھے. دوسرا، یہ قول ان حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اس بندہ خاص کا نام خضر تھا. زیادہ تر صوفیہ کرام خضر علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ وہ انسان تھے. اب یہ جو ان کے انسان ہونے کا معاملہ ہے، اس میں ایک جو باطنی علم جن لوگوں کو سرفراز کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کچھ لوگ ان کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ ایسے افراد انبیاء سے بھی افضل ہوتے ہیں، مگر یہ قول جمہور کے نزدیک درست نہیں. جو کام اس بندہ خاص نے کیے ان میں سے پہلے دو کام کسی چیز کو خراب یا ناقابل استعمال کر دینا تھا. کسی انسان کا ظاہری گناہ دیکھے بغیر اسے قتل کر دینا کسی بھی طرح جائز نہیں کہا جا سکتا. تو یہ صاف بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کوئی اللہ کا خاص بندہ تھا. اچھا، یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس نوجوان لڑکے کو قتل کیا تھا وہ پہلے سے قاتل تھا. تو یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریعی اور ایک تکوینی. تشریعی احکام وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں نافذ العمل کرنے کے لیے انبیاء تشریف لائے، جنہیں شریعت کہتے ہیں. اور تکوینی احکام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر لمحہ ہر ثانیہ سر انجام دے رہا ہے. ہوائیں رخ بدلتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، دریا اور سمندروں میں تلاطم خیزیاں ہوتی ہیں، کشتیاں اور جہاز ڈوبتے ہیں یا کناروں پر بعافیت پہنچ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بستیاں دریا برد ہو جاتی ہیں، بوڑھے بچے لقمہ اجل بن جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں. ان باتوں کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا جن کے ذریعے یہ امور طے پاتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف فرشتے جو ہیں وہ تو صرف حکم خدا بندی سر انجام دینے کے پابند ہیں، اور اس میں کوئی ذرا سا بھی وہ فرق نہیں کر سکتے. ان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ذرا سی سرتابی کر سکیں. رہے انسان تو انہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنے کسی الہام یا کسی اطلاع یا کسی غیب کی اطلاع کی بنیاد پر کسی شرعی حکم کی یا شرعی احکام کی مخالفت کرے. تو تمام علماء شریعت اس بات پر متفق ہیں، بلکہ اکابر صوفیہ کرام بھی متفقہ طور پر اسی کے قائل ہیں. چنانچہ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود العلوسی نے بڑی تفصیل اور شرح سے اس کی وضاحت کی ہے. محی الدین ابن عربی، مجد الافسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، سری سکتی، امام غزالی جیسے نامور بزرگوں نے بھی یہ اقوال منقول کیے ہیں کہ اہل تصوف کے نزدیک کسی ایسے الہام پر عمل کرنا خود صاحب الہام کے لیے جائز نہیں جو نص شرعی کے خلاف ہو. یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن
ہمارے پاس کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسی پرکھ موجود نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کہہ سکیں کہ یہ ولی ہے یا یہ ولی نہیں ہے، یا کسی کی ولایت کو ناپ سکیں۔ واقعی جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے اس پر یہ الہام ہوا ہے یا یہ نہیں ہوا، ہم یقین کر لیں کہ فلاں لڑکا آگے جا کر بدکار بنتا یا نہیں، یا اسے یہاں مار دیا جائے۔ تو اس طرح جو شخص کسی کو قتل کرنے کا کرے گا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش لے گا، معاشرے میں فساد شروع ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کیا۔ پھر کیا سمجھ لیا جائے کہ تمام نسل انسانی میں صرف ایک شخص جسے خضر علیہ السلام کا نام دیا گیا ایسا کرنے کا اہل تھا؟ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ وہ کوئی فرشتہ تھا یا فرشتہ ہے، کچھ اسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل اسی طرح جیسے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، وہ بھی اسی طرح کا ایک فرشتہ تھا، تو آپ نے انہیں جو ہے نا، ہم نے انہیں انسان گمان کر لیا ہے، بلکہ انہوں نے بھی اسے انسان گمان کیا، ان کے لیے بچھڑے کا گوشت بھون کر لیا ہے، جیسے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے۔ ہاں، اب جو استدلال ہے نا کہ حضرت خضر کون تھے یا کون ہیں، یہ جو ہے یہ ایک بحث طلب ہے تھوڑا سا، کہ حضرت خضر انسان تھے اگر یا فرشتے تھے۔ فرشتے قرآن حکیم کے مطابق جو ہیں انہوں نے تو انسان کو سجدہ کیا ہے، اور وہ پھر انسان سے زیادہ علم کے دعوے دار بھی نہیں ہو سکتے۔ بہر کیف جو عقیدہ جو زیادہ جس پر صوفیہ کرام جس پر متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام انسان تھے۔ جو اس میں روایات ہیں ان میں کسی جگہ بھی صراحت کے ساتھ نہیں آیا کہ وہ انسان تھے، زیادہ سے زیادہ رجل کا لفظ آیا ہے ان کے لیے، مگر یہ لفظ صرف انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، سورہ جن میں جنوں کے کو بھی رجال کہا گیا ہے۔ اچھا، جن یا فرشتہ جب انسانی شکل میں آئے گا تو کیا اسے انسان کہا جائے گا؟ یہ بھی ایک بحث طلب بات ہے۔ حضرت مریم ان کے سامنے جو فرشتہ آیا تو قرآن نے اس کے لیے بھی بشر کا لفظ استعمال کیا۔ تو جو ہماری روایات ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس میں لفظ رجل اور رجال جو ہے نا وہ موجود ہے۔ بہرحال یہ جو بات اس میں جو وضاحت ہے کہ وہ انسان تھے یا نہیں، حضرت خضر علیہ السلام کو انسان مان کر ہمیں صرف ایک مشکل پیش آتی ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی ایسی جو ہے نا وہ شرع کے خلاف جو کام کرتے ہیں یا جو کارگاہ مشیت کے جو ایک کارکن کے طور پر، تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہمیں اس پر بحیثیت انسان ہمیں عجیب لگتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے اس واقعے کو بیان کس لیے کیا؟ مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے اطمینان قلب اور حقل یقین تک لے جانے کے لیے انہیں ایسی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے زندہ ہونے کا واقعہ دکھایا، عزیز علیہ السلام کو طویل نیند میں ڈال کر مردہ گھوڑے کے زندہ ہونے کا واقعہ دکھایا۔ اس واقعے میں یہ دکھانا مقصود تھا کہ اللہ کائنات میں جو کچھ کرتا ہے وہ مبنی بر حکمت ہوتا ہے۔ صوفیہ نے بھی اسی کی راضی بر رضا رہنے کا نتیجہ اخذ کیا، اسی سے راضی بر رضا رہنے کا نتیجہ اخذ کیا، تسلیم اور رضا ہی مومن کی شان قرار دی۔ صوفیاء کے متعلق تذکروں میں کئی ایک کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کتنی اولیاء
ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں جب اپنے جوان بیٹے کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے خبر سن کر نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ یہی وہ باطنی صفائی ہے، یہی صوفیاء کے لیے جو وجہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کو صوفیاء کرام نے اپنی ذات میں منعکس کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی رحمانیت کو اپنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ساری مخلوق کو اپنے چھاؤں میں سمیٹی رکھتی ہے، اسے اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ وحدت الوجود کی بنیاد بھی اسی خیال پر ہے، اور اولیاء اللہ اسی نقطہ نظر کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہ حسن سلوک تھا، کرامت و عظمت عظمت و اخلاق کی کرامت تھی، جس کے باعث لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام کی۔ روح البیان کے مصنف نے ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر حضرت خضر نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے، اور وہاں جا کر ایسے گم ہوئے کہ پھر کوئی ان کا پتہ نہ چل سکا۔ اسی سفر کے دوران حضرت خضر علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر آپ تا حیات تا ابد تک زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ رجال غیب سے حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت اس بارے میں جو ہے اس کے متعلق بہت سی آراء موجود ہیں۔ بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی، کچھ فرشتہ مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو تین طرح سے دیکھتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی کا ایک دور نبوت ہوتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت قیامت تک ہے۔ کیا فرشتہ ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اور جو گفتگو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت خضر نے کی وہ کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا۔ فرشتہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ موسیٰ تو پھر بول پڑا ہے، میں نے کہا تھا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو کیونکہ فرشتہ تو تخلیق آدم کے وقت انسان کو سجدہ کر چکا ہے۔ سجدے کا مطلب ہی انسان کی برتری قبول کرنا، انسان کی خدمت کرنا۔ پھر علم میں نسل آدم جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ علم رکھتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور باقاعدہ جو آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تھا تو یہی اسماء کا علم اور جو اللہ نے سکھائے تھے۔ صرف اور صرف ایک صورت رہ جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں۔ ایک روایت، ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس وقت اللہ نے جس شخص کی تلاش میں انہیں بھیجا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھ سکیں، ان سے جان سکیں کہ، اور انہیں پتہ چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھ سے بھی زیادہ علم والے دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ یعنی کہ یہ طے ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے۔ ولی اللہ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں، وہ بوریا نشین انسان ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے اور اپنے نفس پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی عبادات، مجاہدات سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے۔ انہی اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت
یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ انہی اولیاء کرام نے علوم اسلامیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک علم الاحکام اور دوسرا علم الاسرار۔ علم الاحکام یعنی مسائل و فضائل شریعت تک محدود رہنے والے علماء، محدث، فقیہ، مفتی، مجدد وغیرہ، اور علم الاسرار کے جاننے والے لوگ درویش، صوفی، ابدال، غوث وغیرہ کہلاتے ہیں۔ البتہ اہل کمال کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں علوم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف میں انہی بزرگوں کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ علوم اسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی ہوں وہ، اور وہ قرآن حکیم اور علوم اسلامیہ پر بھی پوری طرح اس میں بھی ان کو کمال حاصل ہو۔ اہل ولایت کو صوفیہ کرام نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا تعلق تشریعی امور سے ہے اور ایک تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی ایک طبقہ اہل دعوت و ارشاد ہے اور دوسرا طبقہ اہل تصوف و اختیار ہے، اور یہ رجال الغیب کی حیثیت سے تکوینی امور انجام دیتے ہیں، مثلا جنگ و امن، عذاب و سزا، بارش و طوفان، فتح و جنگ، حکومت و اقتدار اور انسانی معاشرت سے متعلق دیگر انتظامی معاملات کا طے پانا اللہ کے حکم سے، ایسے ہی اہل باطن کے روحانی تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آسمانی لشکر سے مراد ملائکہ اور زمینی لشکر سے مراد اہل ایمان ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں اس حوالے سے لکھتی ہیں کہ روحیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کرام کو جند اللہ فرمایا ہے۔ اللہ کے بہت سے فرشتے کائنات کے تکوینی امور اللہ کے حکم سے سر انجام دے رہے ہیں، لیکن مدبر حقیقی ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔ سورۃ بقرہ کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس لشکر سے مراد ابدال ہیں اور وہ 40 ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، یقیناً یہ ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہوں گے، جب کبھی ان میں سے کوئی وفات پا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو متعین فرمائے گا، ان کی برکت سے بادل بارش برسائیں گے، ان کے طفیل دشمنوں پر دوسروں کو، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، ان کے صدقے زمین والوں کی بلائیں ٹال دی جائیں گی۔ یہ ابدال، یہ لوگ انبیاء کے نائب ہیں، یہ قوم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا ہے، اپنے علم میں سے انہیں خاص علم عطا کیا ہے۔ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ابدال کس طرح ابدال بنتا ہے، تو انہوں نے فرمایا 4 چیزوں سے، جو ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھی ہیں: خاموشی، تنہائی، بھوک اور بیداری۔ ترکوں میں حضرت خضر کا کنسیپٹ انتہائی مضبوط ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب کوئی انسان مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے بزرگوں سے سوال کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہے؟ زندہ بزرگوں سے بھی اور کشف القبور کی وساطت سے بھی ہر جگہ سے بس ایک ہی بات معلوم ہوئی کہ درود خضری زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔